أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 سے 11 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو. قام یقوم کے معنی اٹھنا. اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف. صلاۃ واحد، اس کی جماعتی ہے صلوات. جب تم نماز کی طرف اٹھو یا نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک. وجوہ جمع ہے وجہن کی، چہرے کو کہتے ہیں، اور ایدی جمع ہے یدن کی، ہاتھوں کو کہتے ہیں بازو. اور مرافق مرفقتن کی جمع ہے کوہنی کو کہتے ہیں سنگل. تو فاغسلوا، دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، اور کوہنیاں بھی اس میں شامل ہے. وَامْسَحُوا، اور مسح کرو. مسح کا معنی گیلے ہاتھ پھیرنا. وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں پر. ضرب بول کر مضروب مراد ہے سر، یعنی سر کے بالوں پر. رؤوس جمع ہے رأس کی، سر. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں بھی دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک. کعبین، کعب کی تثنیہ ہے، دونوں ٹخنے مراد ہے، ٹخنے بھی اس میں شامل ہے. اور ارجل جمع رجل کی ہے، پاؤں کو کہتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو. اس میں مبالغہ ہے باب تفاعل سے، تو مطلب غسل ہے کہ پھر صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، پھر غسل فرض ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو. مرضى مریض کی جمع. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یا آئے کوئی ایک تم میں سے، مِنَ الْغَائِطِ، قضائے حاجت سے، ایک دو سے، پاخانے سے، پیشاب سے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، کنایةً جمع. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کرو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، پاک. فامسحوا، پھر مسح کرو، یعنی وہ مٹی والے ہاتھ پیرو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس مٹی سے. ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم، کہ رکھے تم پر، من حرج، کوئی تنگی. ولیکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دے، اس لیے پاک مٹی کو بھی پانی کا قائم مقام بنا دیا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ وہ پوری کرے اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت، علیکم، جو اس نے تم پر کی، مراد اسلام ہے. یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام عطا کیا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور یاد کرو اللہ کا وہ وعدہ، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اس نے تم سے لیا تھا، یعنی وہ جو تم نے نبی کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کا بیعت کیا تھا، اس کو بھی یاد رکھو اور اس سے مت پھرو. اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم کڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے کڑے ہو جاؤ، شہداء، اور گواہی دینے والے بنو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور نہ اکسائے تمہیں، نہ ابارے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی اور بغض، علی اللہ تعدلوا، اس پر کہ تم انصاف نہ کرو، شنآن بغض، نفرت، دشمنی، اور جرم یجرم، ابارنا، اکسانا، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، کہ یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ بڑا خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جٹلایا، قرآن کو جٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی اہل دوزخ ہے، یہی دوزخ والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ہم یا ہم کی معنی ارادہ کرنا، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، مراد اس سے کفار مکہ ہے یا یہود ہے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ پھیلائے تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، یعنی انہوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا، فکف ایدیہم، تو اللہ نے روک دیے ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے، یعنی اللہ نے ان کے سازش کو ناکام کر دی اور تمہیں بچا لیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، علی اللہ اس میں تقدیم ہے تو اس وجہ سے معنی میں تاکید اور حصر ہے، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں وضو اور تیمم کا بیان ہے، وضو میں 4 اعضاء کا ذکر ہے کہ وہ فرض ہے، چہرے کو دھونا، اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ 4 اندام، یہ 4 اعضاء وضو میں فرض ہیں، اور تیمم میں 2 کا تذکرہ کر دیا کہ اس میں وہ 2 پر مسح کرنا یہ فرض ہے، ایک چہرے اور ایک ہاتھ کوہنیوں سمیت، تو اس میں وضو اور تیمم کا تذکرہ ہے، باقی اس کے متعلقہ مسائل اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو وہ کسی الگ کلپ میں پھر بتا دوں گا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ میری نعمت یعنی اسلام کو یاد کرو اور ایمان کو یاد کرو، کہ اللہ نے تمہیں اسلام دیا اور ایمان، اور تم نے جو نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری ہر بات میں تمہاری اطاعت کریں گے اور اس کو سنیں گے، تو اپنے اس عہد پہ قائم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو اور انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور جن کافروں نے تمہیں حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام سے روکا تھا تو تم ان کو ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو نہ روکو، اگر بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو ان کی وہ ساری کوتاہی اور غلطیاں معاف کر دو، اور بے انصافی اور ظلم نہ کرو، انصاف کرو، کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک ایمان والوں کا ہے، ایک کافروں کا۔ ایمان والوں کے ساتھ بخشش اور اجر کا وعدہ ہے، اور کافروں کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ آخری آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تمہیں قتل کرنے کا تو اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے ضمن میں 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ایک وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سو گئے تھے اور اپنی تلوار ایک شاخ کے ساتھ لٹکا لی، کہ اتنے میں ایک کافر آئے اور اس نے وہ تلوار اٹھا لی، اچانک نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، اس کافر نے تلوار لہرائی اور کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میرا اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کافر کے ہاتھ سے گر گئی اور نبی علیہ السلام نے وہ اٹھا لی، اور پھر اس سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر وہ حیران ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو جانے دیا۔ تو یہ ایک واقعہ اس کے ضمن میں بیان کیا گیا۔ دوسرا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے ہاں گئے تھے ایک دیت کے معاملے میں، تو وہاں ایک درخت کے پاس بیٹھے تھے
تو یہودیوں نے ایک سازش بنا لی کہ اوپر سے چکی کا پارٹ یعنی وہ بڑا پتھر اس کو پھینکنے کا ارادہ کیا نبی علیہ السلام پر، تو بروقت اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج اور نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو بچا لیا۔ تو اس میں ان سازشوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کافر اور یہودی تمہیں مارنے اور قتل کرنے کے لیے سازشیں بناتے ہیں، لیکن اللہ تمہیں ان سے بچائے گا، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔